अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो कैप्टन सफदर का एक इंटरव्यू जोहेद चौधरी साहब के साथ आया है, जिसमें उन्होंने हकीकत में जो इस वक्त नून लीग की पोजीशन है, जो उनको फॉर्म 47 के ऊपर गवर्नमेंट मिली हुई है, उसका उन्होंने बता दिया है कि उनकी कोई बेसिकली हैसियत नहीं है या औकात नहीं है कि वो जो इमरान ख़ान या इमरान ख़ान की जो ज़ोजा हैं उनको जो अंदर रखा हुआ है, और उनके हक़ में भी उन्होंने गवाही दी है कि दुश्मन की औरत के साथ भी ये सलूक नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि मनी फ़ारूक और इस तरह के जो लोग हैं उनको अब दोबारा उतारा गया है, क्योंकि सुहेल वड़ैच की जो एक माफ़ीनामे वाला मामला था फरमाइशी, उसके ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सुहेल वड़ैच के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सुहेल वड़ैच ख़ुद अपने साथ नहीं खड़े हुए और ना ही उनका अदारा उनके साथ खड़ा हुआ है। उनके अदारे ने उनके तमाम कॉलम जो थे उनको हटा दिया गया है। उनकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रिंट हो चुके थे उसका तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन मनी फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ाई कोई नहीं है, बस ये बात जो है ना बस आई गई समझने हो गई हैं। दो दरख्वास्तों के बारे में पता लगा कि सुहेल वड़ैच साहब के ख़िलाफ़ आई हैं कि जनाब उन्होंने ये झूठ लिखा है, झूठ बोला है, तो इनके ख़िलाफ़ पीका या दूसरे कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके ऊपर मनी फ़ारूक साहब और दीगर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये तवजीह दे रहे हैं कि जनाब ये किसी ट्रोलर ने किया है और मोस्ट लाइकली पीटीआई का कोई शख्स होगा जिसने किया। अब अंदाज़ा करें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है इमरान ख़ान, उसकी एफआईआर तो दर्ज नहीं होती, उसकी दरख्वास्त तो ली नहीं जाती, उसके अलावा पीटीआई वालों की दरख्वास्तें कभी ली नहीं जाती, तो इसके ऊपर जनाब पीटीआई के वोट डाला जा रहा है। तो लड़ाई की बात समझ तो आ रही है, लेकिन अब चूँकि जो नुकसान होना था वो हो गया है। लेना तो फ़ायदा था लेकिन हो गया नुकसान। इसका फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी लगता है कि सुहेल वड़ैच साहब को डंप कर दिया है। बहरहाल राना सनाउल्लाह और दीगर लोग जो हैं वो उनकी तायीद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम जो अपना एक किस्म का माफ़ीनामा ही उल्टा, वो इमरान ख़ान से माफ़ी मंगवाना चाहते थे तो माफ़ीनामा ही उन्होंने लिखा, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, बल्कि वो डिलीट ही कर दिया गया वो भी। तो मनी फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि जी माफ़ी तलाफ़ी की बात ही नहीं हो सकती, माफ़ी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना माफ़ी कोई मांगेगी भी तो माफ़ी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है कि ये फिर बात वहीं पे फ़िरौनियत वाली आ जाती है। तो मनी फ़ारूक साहब जो कह रहे हैं ज़रा सोच के कहें कि भाई ये किसकी इमा पे आप कह रहे हैं, और ये आपका तज्जिया है या आपकी सोच है या आपको किसी ने ये बात कही है। तो अगर ये बात सच है कि आपको किसी ने, जैसे कि आपके बारे में एक तासर है कि आप किसके माउथ पीस हैं और उसमें लोगों को कोई शुबा भी नहीं है, तो अगर ये आपकी बात है या किसी और की बात है तो एक दफ़ा ये भी तो बता दें कि वही माफ़ी मांग कौन रहा है। माफ़ी क्या इस तरह मांगते हैं कि एक भांजा अंदर, दूसरा भांजा अंदर, तीसरा भांजा अंदर, इमरान ख़ान अंदर, उसकी ज़ोजा अंदर, उसकी बहनें सड़कों पर, और वो हंस के और डट के और फिस्ट बना के वो बता रहे हैं कि हम मज़ाहमत करेंगे और हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। तो ये माफ़ी कहाँ से आ रही है, पहले ये तो बताएं ना कि माफ़ी मांग कौन रहा है। बाकी माफ़ी की बहुत सारी बातें हमने बड़े लोगों से सुनी और पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं कि इमरान ख़ान मसलियत कर लें, अपनी गलती मान लें। इमरान ख़ान एक ही बात कहता है, फुटेज ले आओ, मैं मान लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई माफ़ी आपसे कोई मांग नहीं रहा, आप माफ़ी को सर के ऊपर टोकरा बना के सजाया हुआ है। और कभी सुहेल वड़ैच चले जी अपनी हैसियत में उन्होंने लिख दिया, फिर उनको अपनी पड़ गई। अब आप कह रहे हैं कि जनाब माफ़ी देगा ही कोई नहीं, माफ़ी कोई मांगे भी तो नहीं मिलनी है, माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सजा जजा तो सजा जजा जो है वो अदालतों ने देनी है, तो अदालतों में लेके जाएं आप सबूत और वहां पे सजा जजा दिलवा लें। तो जिस तरह आपने लोगों को नारे लगाने के ऊपर 10-10 साल सजा दे दी है, तो आप ये भी करके देख लें। तो इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और मनी फ़ारूक जैसे, सुहेल वड़ैच जैसे, इन सब ने कोशिश तो ये की कि जनाब कि कहीं ना कहीं पीटीआई या इमरान ख़ान इस बात पे आ जाए कि चले माफ़ी तलाफ़ी वाली बात हो जाए तो मामला आगे चले, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा उस तरह जिस तरह चलना चाहिए। लेकिन ये बाद में सारा मुद्दा इनके ऊपर ही पड़ गया और सब जानते हैं कि सुहेल वड़ैच जो हैं वो जिस तरह के कॉलम लिखते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, तो बेसिकली पीछे से जो
فیڈ بیک ہوتا ہے یا جو پیچھے سے چیزیں ان کو پش کی جاتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں. اچھا یہ سلسلہ تو ہو گیا یہاں تک کہ جو معافی تلافی والا دوبارہ ایک دفعہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے. اور عمران خان کے بھانجے دونوں جو ہیں ان کا بھی کوئی بھار نہیں اٹھا رہا. گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ کرنا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا یہ ٹھیک ہے, کیونکہ 27 مہینے بعد آپ کسی شخص کو 9 مئی میں ڈال دیتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, وہ بھی آئیں شائیں بائیں کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں تھا. تو دوسری طرف کہ ان کو یہ تھا کہ ایسا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اس کا جواب دے دیا جناب ون اینڈ اونلی کیپٹن صفدر صاحب نے. کیپٹن صفدر صاحب نے کیا کہا ہے, یہ چھوٹا سا کلپ ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پہلے سن لیں پھر بات کرتے ہیں. غیر مسلم کی بھی ہو, میں اس چیز پہ نہیں کروں گا. لیکن مچھلی فیملی کا ویو مختلف ہے, وہ تو توشا بی بی سے رات کرنے کے لیے تیار نہیں. مچھلی فیملی کوئی جج ہے, کوئی سپریم کورٹ کا بینچ ہے, ان کے اختیار میں کیا ہے. وہ بیچارے ان کو پتہ ہے کہ آج حکومت ہوتی ہے, کل اپوزیشن ہوتی ہے, آج اقتدار ہوتا ہے, کل جیل ہوتی ہے. جی ناظرین, یہ پورا سوال جو تھا اس کے اندر کیپٹن صفدر جو تھے وہ پہلے بتا رہے تھے کہ جناب خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ چاہے دشمن کی ہوں چاہے غیر مسلم کی ہوں, ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, مریم نواز شریف کو جب اندر کیا تھا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. خان مرد آدمی ہے, وہ جیل کاٹ لے گا, اس نے پہلے بھی کاٹی ہے, نواز شریف نے جیل کاٹی ہے. ایک دو اور بندوں کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ذکر کیا کہ مشرف بھاگ گئے تھے. مشرف نے نہیں کاٹی, مشرف کے یہ ناقدین میں سے ہیں اور شروع سے ہیں. تو یہاں پہ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی بیوی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. جب جوید چودھری نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ بشرا بیوی, اس نے کہا میں بشرا بیوی تو نہیں کہتا, البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جوید چودھری صاحب نے جواب میں یہ کہا کہ بھئی جو آپ کی نون لیگ ہے وہ یا شریف خاندان جو ہے یا مریم نواز شریف جو ہے وہ تو بالکل اس کے وہ نہیں ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سزا اس طرح کا ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا اپنا شریف خاندان جو ہے وہ کوئی عدالت ہے, وہ کوئی جج ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے. تو کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ کٹ پتلیاں ہیں, یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ ڈگڈگی بجوا رہے ہیں لیکن بجوانے والا کوئی اور ہے. ادھر اشارہ کر رہے تھے اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, آج اگر حکومت میں ہے تو کل جیلوں میں ہوں گے لوگ, اور یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک میسج انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ نون لیگ کی اتنی پسلی نہیں ہے. نون لیگ تو فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے, جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ میسج ان کا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اب ذرا آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب کہ بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے مریم نواز شریف کا جو یہ دورہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے لتے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ تصویر جو میں آپ کو پیچھے دکھا رہا ہوں یہ چلائی ہوئی ہے شروع سے, یہ اسی لیے چلائی ہوئی تھی. اس موضوع کو میں نے پہلے ڈسکس کرنا تھا لیکن میں اب لاسٹ میں کر رہا ہوں کہ آپ جناب 30-32 لوگوں کا پورا جتھا لے کر جو ہے وہ ایئر فورس کے جہاز میں جناب وہ آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, جس میں مالشیے کیا پیڈی کیور مینی کیور سامان اٹھانے والے. حالانکہ اگر آپ کے پاس اتنے سامان اٹھانے والے تھے تو وہ بیچاری عظما بخاری کی کٹ آپ نے کیوں لگوائی کہ وہ جس طرح سیڑھیوں سے وہ بیگ لے کے نیچے اتر رہی ہیں اور پورے سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق بنا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بنانے والے کیا, مالش کرنے والے کیا, میڈز کیا, پوتے پوتیاں, یہ وہ لٹرم پٹرم, یہ سب لوگ یہ وہاں پہ لے گئے ہیں اور 6 سے زیادہ تو وزیر ساتھ گئے ہیں. تو اس کے اوپر جو بی بی سی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کی رپورٹ یہ ہے کہ بھائی وہ جو جاپان ہے وہ بڑے ہی سادے لوگ ہیں, وہ سمپل طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ پیچھے تصویر آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف مریم بیٹھی ہوئی ہیں, دوسری طرف انہوں نے 2 کاوے کے کپ رکھے ہوئے ہیں اور اتنا سا ٹیبل ہے. میں آپ کو چھوٹی کر کے بھی اوپر دکھا دیتا ہوں. اتنے سے ٹیبل کے اوپر وہ ان کے ساتھ جو بھی لین دین ہو رہا ہے, جو بھی پروجیکٹ آپ نے ان کے ساتھ سائن کرنا ہے وہ بات کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی آپ پوری بارات لے کے آ گئے ہیں, آپ کون لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں, ہمارے ملک میں سرمایہ داری کرو, ٹھیک ہے, تے طریقہ کار تاڑے جڑے نے وہ بادشاہ والے نے, ٹھیک ہے, دوسرے پوری جنج لے کے نال آ گئے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بی بی سی جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتے کاروبار, ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا علی مین گنڈا پور اس طرح کر سکتا تھا؟ وہ عمران خان نے ایک دفعہ پتہ نہیں کس کو چلے گئے تھے, عمرے پہ 2 لوگ چلے گئے تھے, انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ توجیہات کیا دے رہے ہیں ان کے جو
اسپوکس مین ہے نون لیگ کے پنجاب کی طرف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے یہ پے کیا ہے اور یہ جو ہے وہ اب مریم کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے رائٹ ہے اور یہ وزیر اعظم جو ہے وہاں بھی حکومت ان کی ہے, یہ ان کے استعمال میں جو ہے وہ کراؤڈ تھا, تو اس لیے اب اس کے پیسے جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں دے گی, یہ صوبائی گورنمنٹ دے گی. وہ بھائی پمیں صوبائی گورنمنٹ دے پمیں پنجاب گورنمنٹ دے, یہ پیسے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, یہ پیسے آپ کا پورا ٹبر اٹھا کر اور جاپان دکھانے کے نہیں ہیں, وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک بنانے کے لیے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور جن کے پاس گئے ہو وہ لوگ, وہ کسی نے کہا تھا نام وڈے نے تام وڈے نے, وہ ایسے ہی نہیں ترقی کر گئے, انہوں نے سادگی کو بنایا ہوا ہے, انہوں نے سچ کو بنایا ہوا ہے. وہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کوئی بڑے بڑے بینر اور یہ جو اشتہارات ابھی تک وہاں سے دے رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جاپان سے, کہ وہاں کے جو ان کے وہ جو چیزیں ہیں اس کے اشتہار لاکھوں کے یہاں پہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں, اور ٹی وی والوں کو جو ہے سانپ سونگا ہوا ہے, وہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہے, پھر ہم جیسوں کو ہی بات کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پر اب وہ کیا الیکشن کس طرح لڑتے ہیں کہ وہ ایک چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا بینر لے کے, ٹھیک ہے, اور وہ 5-6 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے سلوگن لکھے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ویو کرتے رہتے ہیں. یہ ہے ان کا ایک سیولائز طریقہ, سادہ طریقہ, کم پیسے سے اپنی کمپین چلانا. وہاں پہ اس طرح کی تشہیر جو ہے وہ نہیں کی جاتی, اور یہ وہاں پہ لے کے چلے گئے ہیں جناب پوری پلٹون. آپ نے وہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ایک وزیر کھڑا ہوا ہے اور یہ سارے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, سامنے پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. ان کو شروع سے آتے ہیں شاہ خرچیوں کی, یہ خود کو حکمران خاندان کہتے تھے, تو پھر حکمران خاندان تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی جس طرح یہ چل رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری. چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. ہم اتنی محنت جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اور جو بے باک بات ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے کرتے ہیں. مرچ مسالہ نہیں لگاتے ہیں, تھوڑا سا تڑکا پنجابی کا یا فنون لطیفہ کا ضرور لگا لیتا ہوں, اس لیے کہ لوگ اس چیز کو ذرا پسند کرتے ہیں, لیکن اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتا, نہ ہی کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری. اللہ حافظ.